یوکرین میں کیا ہونے والا ہے، کیا یہ جنگ بند ہوگی، جنگ برقرار رہے گی، کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جنگ بندی کی طرف آئیں گے یا روس ان کی بات مانے گا کہ نہیں۔ اس ضمن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فونک کنورسیشن جو ولادیمیر پوٹن نے ان کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ولادیمیر پوٹن کو فون کرنے کے بعد جو اجلاس جاری تھا یورپی یونین کے 3-4 رہنماؤں کا، جس میں برطانوی اور فرانس کے حکمران بھی شامل تھے اور زیلنسکی بھی اس میں موجود تھے، اسی دوران جو ہے وہ کانفرنس کال کی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور یہ لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں واضح طور پر کہا کہ میری جو بات چیت ہوئی ہے اس میں روس جو ہے وہ جنگ بندی پر تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک روس جنگ بندی پر تیار ہے، لیکن روس نے یہ کہا ہے کہ وہ امریکہ جو ہے وہ بیچ میں نہ آئے، ہمیں مذاکرات کرنے دیں، اور ہم مذاکرات میں زیلنسکی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں تو پھر مطلب بیچ میں آ جائیں، اور اس میں جو ہے وہ ہم جنگ بندی کے لیے ایک ٹائم فریم طے کرنے پر بھی تیار ہیں، جو 90 دن کی بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی، اس سے کم بھی۔ تو امریکہ جو ہے وہ بیچ میں آیا ہے، یوکرین کی جنگ کی بندش کی بات چیت ہو رہی ہے، اور جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فون گیا تو وہ کافی حیران ہوئے ہیں، پریشان ہوئے ہیں کہ کمال ہو گیا بھئی یہ تو، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یورپی یونین کو اعتماد میں لے رہے ہیں، زیلنسکی سے فون پہ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس معاملے میں وہ دوسرے لوگوں کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں، جیسا کہ ان کی روایت ہے کہ وہ اعتماد میں نہیں لیتے۔ تو اس سے مطلب ہے کہ یورپی یونین میں جو ہے وہ تھوڑا سا یہ پیدا ہوا ہے کہ شاید امریکہ جو ہے وہ اب ان کے ساتھ بات چیت اور تعلقات کی بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا خیال تھا کہ امریکہ جو ہے وہ نہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہ رہا۔ اور جہاں تک تعلق ہے جنگ بندی کا، تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید فوری طور پر جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولادیمیر پوٹن نے اپنے وسیع جو ان کا ایک اسٹینڈ ہے، موقف ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے علاقے جو ہیں جن پر ہم قبضہ کر چکے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، اور وہ ایکچولی انہوں نے قبضہ کیے ہوئے تھے، ہمارے اپنے علاقے تھے جو مطلب اس کے پاس تھے، تو وہ ہم نے لے لیے، اس پہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ روس اپنی شرائط پر منوانا چاہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں روس اپنی شرائط منوا لے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ محض جنگ بندی کی خاطر کتنا کا پیچھے ہٹ سکتا ہے، اور جنگ بندی کے لیے وہ کتنی قربانیاں دینے پہ تیار ہے۔ آیا کہ زیلنسکی اپنے مسائل سے پیچھے، اپنے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقے روس نے ہمارے ہاتھ آئے ہوئے وہ پیچھے ہٹے، تو وہ اپنے موقف پر قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، یہ وقت بتائے گا۔ میرا یہ اندازہ ہے کہ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ٹھہراؤ آ جائے، جنگ کی شدت کم ہو جائے، لیکن بند ہونے کا جو امکان نہیں ہے۔ دھمکے شمکے چلتے رہیں گے، دائیں بائیں سے مختلف طرح کے بیانات آتے رہیں گے، اور اپنا معاملات آگے چلتے رہیں گے۔ اب یہی میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ کیا امریکہ کے ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تہران نے پچھلے دنوں اعلان کیا واضح طور پر کہ ہم اپنی جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ کم نہیں کریں گے اور انرجی کے لیے جاری رکھیں گے۔ جو ان کا پہلے معاہدہ ہوا تھا اس میں یورینیم 3.5% تک افزودہ کرنے کی ان کو پرمیشن دی گئی تھی کہ اتنے سے وہ انرجی بہرحال نہیں جنریٹ کر سکتے، کیونکہ نیوکلیئر انرجی کے لیے کم از کم 8-9% تک جو ہے اس کی افزودگی وہ ضروری ہے۔ اب یورینیم کی افزودگی سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی چیز جب کہیں سے نکلتی ہے تو وہ 100% خالص حالت میں نہیں ہوتی۔ سونا جو بھی جو نکلتا ہے تو وہ بھی بڑا، اس میں سے اگر 1 کلو ہے تو اس میں سے شاید کوئی 2-4-6 تولے نکلتا ہوگا، مجھے نہیں پتہ صحیح، لیکن بہرحال بہت کم نکلتا ہے۔ یہی حال یورینیم کا ہے کہ اس میں بے تحاشا مختلف چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، تو اس کو خالص بنانا ہوتا ہے، اور کم از کم 90% سے 95% تک اگر یورینیم خالص ہوگا تو اس سے وہ مطلب پھر ایٹامک ویپنز کے لیے بڑا اچھا ہوگا، یعنی اچھا ایٹم بم بنے گا اس سے، مفید قسم کا، جو مطلب زیادہ تباہی لائے گا۔ اس لیے مطلب اس کو 3.5% تک کی پرمیشن دی گئی تھی۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں انرجی کے لیے اپنی افزودگی جاری رکھوں گا۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کبھی کہ ہم 0 اپنا افزودگی کی پرمیشن دیں گے، کبھی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اب مختلف طرح کی اس کی دیں گے پرمیشن، نہیں دیں گے کسی بھی طرح کی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو حوثیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کے بعد جب امریکہ نے وہاں پہ جنگ بند کر کے اپنے جو وہاں کے بحری بیڑے تھے اس کو واپس بلا لیا، تو بحری بیڑے کی واپسی کے بعد تہران کی جو ایک سمندری طاقت تھی اس میں بھی تو اضافہ ہوگا۔ دوسرا، حوثیوں کے ساتھ براہ راست تعلقات تھے تہران کے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران جو ہے وہ حوثیوں کی امداد کا سلسلہ جو فوری طور پہ بند کر دے، اور یہ جو اس کی ایکسٹرنل وارفیئر ٹائپ ایک چیز ہے اس پہ روک لگا دے۔
امریکہ کا یہ موقف ہے، وٹکوف نے بھی کہا اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی کئی اپنے بیانات میں اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ تہران کو اپنی جو آؤٹر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ ایران نے اس بارے میں کوئی واضح بیان تو نہیں دیا، لیکن پچھلے دنوں جب ان کی حوثی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں کیا بات چیت ہوئی منظر عام پر تو نہیں آئی، لیکن ایک قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شاید مطلب وہ یہ کر رہے ہوں ایک فائنل جیسے ہوتا ہے نا ری ٹچنگ کرنا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ حوثی جو ہیں وہ اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ بھی اسرائیل پر حملے کر سکتے ہیں۔ امریکہ بیچ میں سے نکل گیا ہوا ہے، اسرائیل کا نشانہ لینا ان کے لیے بہت آسان ہے، بحری بیڑا بھی نکل گیا ہے، تو اب حوثی کو نشانہ بنانے کے لیے ان کو کافی محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ شام کے ساتھ امریکی معاہدہ ہونے کے بعد اب شام پر بمباری جو ہے وہ اتنی آسان نہیں رہی۔ معاہدے سے مطلب کہ امریکہ نے جو پابندیاں اٹھائیں، ساتھ امریکہ نے اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے ملکوں میں انویسٹمنٹ کی بات کی، تو اب اسرائیل کے لیے اتنا ایزی نہیں ہے، حلوہ نہیں ہے اب کہ وہ اس پہ پہلے کی طرح حملہ کر دے۔ اور شام نے بھی امریکہ کے مطالبات کی تسلیم کرتے ہوئے اپنے جو وار لارڈز ہیں، مطلب جو جنگجو وہاں کے لوگ ہیں، گروپس ہیں، ان کو بھی کہا ہے کہ آپ ہتھیار پھینک دو اور ایک مین سٹریم جو حکومتی الائنس ہے اس میں شامل ہو جاؤ۔ اسرائیل بہت پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ امریکہ جو ایک ٹیررسٹ کے سپورٹ کر رہا ہے، لیکن بہرحال امریکہ نے اس میں بائی پاس کر دیا ہے اسرائیل کو، اور شام کے اندر جو تبدیلی آ گئی ہے اس کو دنیا ایکسیپٹ کر لے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے گروپوں کو کہا ہے جو وہاں پہ واریئرس تھے کہ آپ اسلحہ پھینک دو اور ہمارے ساتھ آ کے اس شام کی تعمیر منو میں کام کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ حوثیوں کو یہ پرمیشن مل جائے گی کہ وہ اپنا لڑتے رہیں، مل بھی چکی ہوئی ہے۔ ایران کو یہ اجازت نہیں ملے گی کہ وہ حوثیوں کی امداد دیں۔ تو امریکہ نے اس لحاظ سے انڈائریکٹلی اسرائیل کو تھوڑا سا سپورٹ کیا ہے کہ جب ایران کی طرف سے امداد نہیں جائے گی تو حوثی جو ہیں وہ کیسے اپنا اسلحہ اتنا کہاں سے جنریٹ کریں گے، کہ اس کے لیے بڑے فائنینسز چاہیے ہوتے ہیں اور وہ شاید حوثیوں کے پاس نہ ہوں۔ اور شام کے اندر جب شامی حکومت دیگر گروپوں کو ہتھیار ڈالنے کا کہے گی، ہتھیار ڈالنے سے مطلب ایک مین سٹریم میں آ کر پرامن ایکٹیویٹیز کرنے کا، تو اس میں حوثی بھی شامل ہیں۔ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ غزہ کی صورتحال کے ٹھیک ہونے تک حوثی اور اسرائیل کا تصادم ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی بڑے ٹف لوگ ہیں، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو حوثی ہیں وہ بہت ٹف ہیں، مضبوط ہیں، طاقتور ہیں اور ہتھیار نہ ڈالنے والے فائٹر ہیں۔ تو ظاہر ہے فائٹر تو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ اب ایران میرا خیال ہے کہ جو ایکسٹرنل ایکٹیویٹیز امریکہ کے نظر میں سمجھی جاتی ہیں شاید وہ فیوچر میں نہ ہوں یا نظر نہ آئیں، مطلب کوئی اور رخ اختیار کر جائیں، لیکن اس سمت میں پیش رفت ضرور ہوگی۔ ایران جو ہے وہ کئی ملاقاتیں ایرانی رہنماؤں کی ہو چکی ہوئی ہیں، پہلے عمان میں ہوئی، پھر روم میں ہوئی، اور مختلف سطحوں پہ اب بھی جو ہے نا وہ بات چیت کے سلسلے جاری ہیں۔ اب اس بات چیت کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ جب اس خطے سے امریکہ نے اپنے ہیری ایس 2 کو نکالا، یو ایس ایس جو کہلاتا ہے بحری بیڑا، تو اس کا مطلب یہ کہ امریکہ لازمی طور پر اپنے طور پر یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ معاہدہ وہاں پہ ہوگا، اور اس کو کسی نہ کسی مطلب اس طرح کی کوئی بھنک ہے، کوئی آئیڈیا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے میں جو پیش رفت ہوگی اس کے بعد امریکہ کو اس خطے میں بحری بیڑے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا کہ جو کچھ صورتحال اس وقت یوکرین اور رشیا کی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں یہ قیاس کر سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ تو زیلنسکی کو بھی نہیں پتہ، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نہیں پتہ، اور ولادیمیر پوٹن کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا الگ الگ لوگ ہیں وہ کیا کرنے والے ہیں، لیکن ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں جو کچھ اس وقت میڈیا میں چل رہا ہے کہ جنگ نے وہاں پہ بند ہونا ہے۔ اب زیلنسکی کس چیز پہ راضی ہوں گے، یورپ کس چیز پہ راضی ہوگا، یہ فی الحال نہیں کہا جا سکتا، لیکن جنگ بندی ہوگی۔ اور یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں مختلف طرح کے، ان میں بھی کمی آئے گی، اکا دکا اٹیک ہوں گے لیکن کوئی بڑے اٹیک نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے فائنینسز بہت زیادہ چاہیے۔ اس وقت مغربی ممالک نے اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے اس میں 0.5% سے ہر ملک نے 1% تک کا اضافہ کر دیا، کوئی 2% کر رہا تھا، اب 3% کر رہا ہے، اٹلی نے بھی کر دیا، جرمنی نے بھی کر دیا، برطانیہ تو کہتا ہے کہ میں اپنا خطے کی سب سے بڑی ملٹری پاور بن جاؤں گا، مطلب یورپی ملکوں کی۔ فرانس بھی اسی طرح سے سوچ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی بڑے آبدوزوں کے ذریعے سے سمندر کی بڑی ملٹری پاور بننا چاہے گا، سپلائی بھی کرے گا، خریدے گا بھی، بنائے گا بھی۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جنگ میں ٹھہراؤ آئے گا لیکن بند نہیں ہوگی، اور الٹیمیٹ سمجھوتا جو ہے وہ اسی چیز پہ ہوگا کہ جو جس کے پاس ہے وہ اسی کے پاس رہے۔